अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के हवाले से पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास तलब किया गया, जिसने एक मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर की। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जनाब सैयद फ़खर इमाम साहब और खारजा अमूर कायमा कमेटी सेनेट के चेयरमैन जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। फ़खर इमाम साहब, जो करारदाद मंजूर की गई, आप समझते हैं कि वो उसमें जो कंटेंट था वो काफ़ी है कि जो दुनिया को हम मैसेज देना चाह रहे थे वो पहुँच जाएगा उन्हें? देखिए जी, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो सन 1948-49 की जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, वो बुनियाद है और हमारा केस ही वही है। और आज वो हमारा केस की जो जस्टिफिकेशन है वो बिल्कुल नज़र आ गई है। वो क्या था, उसमें दो पहलू थे। नंबर एक कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये उन करारदादों की बुनियाद है और आज वो नज़र आ गया कि वो मुतनाज़ इलाका है। नंबर दो कि उसका फैसला जो करना है वो कश्मीर की आवाम, कश्मीर के शहरियों ने बज़रिया वोट। ये और बात है कि अमल नहीं हो सका, 72 साल गुजर गए, आज भी वो कैफियत है, पर ये जो इंडिया ने किया है ये उसका एक इंटरनल मैटर है। लेकिन ये भी एक कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान जो है, हमारे दफ्तर खारजा ने भी ये कहा कि हम तो ऑलरेडी उसको जो आर्टिकल 370 है और 35A है, हम तो उसको तस्लीम ही नहीं किया। वो वजह है ना कि हमारा बुनियाद जो है वो है 48-49 रेजोल्यूशन, और जब वो मुतनाज़ है तो वो उनकी अपनी इंटरनल अरेंजमेंट की ना शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू ने। हम तो नहीं मानते उसको, आज भी नहीं मानते। उनका ये इंटरनल मसला है, पर उसका जो अमलन डी फैक्टो कश्मीरियों पे और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीरियों पे उसका जो फर्क इम्पैक्ट आ रहा है वो क्या है? मुशाहिद साहब, आप बतौर अपोजिशन रहनुमा क्या देखते हैं कि जो करारदाद मंजूर की गई, जिसमें आप लोगों ने भी अपना इनपुट दिया और जो हुकूमती सतह पर इक़दाम उठाए गए हैं, आप बतौर अपोजिशन रहनुमा उनसे मुतमईन हैं? पहले था मकबूजा था, ऑक्यूपाइड था, अब फ़र्क है कि एनेक्सेशन हो गया है। उन्होंने एनेक्स कर लिया है उसी तरीके से जिस तरह गोवा, जूनागढ़, हैदराबाद को किया। सो एक पूरी दूसरी बात है कि उन्होंने कश्मीर जो भी था एक रियासत बनाई थी उन्होंने अपने 29 रियासतों में से, उसको पार्टीशन किया है मजहबी बुनियाद पर। लद्दाख जो बुद्धिस्ट अक्सरियत है उसको अलहदा किया जो चीन के साथ है, और जम्मू कश्मीर। और तीसरा है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद है, मकबूजा का मतलब था इंडिया उसके डिस्प्यूटेड स्टेटस मानता था अंडर शिमला भी, अंडर लाहौर डिक्लेरेशन भी। अब तो उन्होंने कहा ना ये तो हमारा अपना हिस्सा बन गया। सो एक बहुत बड़ा तब्दीली आई है कि 71 के बाद उसका जोग्राफिया तब्दील हुआ है। ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है और उसमें मुझे ये तनकीद होगी हुकूमत की पॉलिसी की कि ये हुकूमत की पॉलिसी ने मोदी के बारे में तज्जिया गलत किया। उन्होंने समझा कि मोदी मिसकैलकुलेशन बहुत बड़ी की। मोदी जो है एक फाशिस्ट है, एक नस्ल परस्त है, एक इस्लाम दुश्मन है। उसकी सोच जो है RSS की सोच, वो अखंड भारत की सोच है, वो यहाँ नहीं रुकेंगे। और अभी मैं इस सारा खिता हिला हुआ देखता हूँ तो हमारी, और दूसरी हमारी असेसमेंट गलत थी अमेरिका के बारे में। ठीक है, ट्रंप ने बयान दे दिया और ट्रंप मेरे ख्याल अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी नहीं करता। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट लदा है, डोनाल्ड ट्रंप लदा है, ये मानना पड़ेगा आपको। जो अमेरिका है उसका असल में जो रिश्ता है वो हिंदुस्तान के साथ है। हाँ, पाकिस्तान की उसकी मदद की ज़रूरत है अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए, और उसका फ़ायदा सियासी जो है अब ट्रंप को होगा अपने इलेक्शन में। तो फ़खर इमाम साहब, वाकई आपकी हुकूमत जो है उसने मिस कैलकुलेशन की है और ट्रंप पे भी हमने एतमाद किया, लेकिन इंडिया को पहली मरतबा अफगानिस्तान के मसले पर नहीं बुलाया गया। दूसरी ये बात हुई कि पाकिस्तान को जब उन्होंने अहमियत दी, जब अब 5 साल से तो अहमियत नहीं दे रहे थे पाकिस्तान को, पहली मरतबा अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको हमारी पाकिस्तान को मैं कहता हूँ अहमियत दी। वजह कि पाकिस्तान एक बड़ा पॉजिटिव रोल अफगानिस्तान में अमेरिका का 1000 अरब डॉलर लग चुका है, $1 ट्रिलियन। तो उनके अब उनका एक इलेक्शन आ रहा है 14 महीने बाद, तो उस इलेक्शन को देखते हुए उनका ख्याल ये था कि अफगानिस्तान एक मेजर इशू बनेगा, अमेरिकन एक्शन, इसलिए ट्रंप ने उनको बुलाया और उसमें कहा। अब ये दो बातें हो गई कि एक वो बाहर हो रहा था इंडिया उससे, और दूसरा कि पाकिस्तान एक क्रूशल रोल अमेरिका के लिए प्ले कर रहा था। अब वो रीजनल पॉलिटिक्स में इंडिया के और अमेरिका के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जैसे पाकिस्तान का अमलन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मैं समझता हूँ चाइना के साथ है। पर ट्रंप ने एक चीज हमें कर दी कि उसने इस चीज को, जब ये उठाया केस, वो पहला अमेरिकन सदर है 72 साल में जिसने इसको इंटरनेशनलाइज किया। उसको जो भी आप कह लें, अब ये और बात है कि मोदी बिल्कुल एक और बरक्स चला। अब आती है बात
کہ UN کیا کرے گا, کیونکہ صرف پاور میٹر کرتا ہے یا کہیں نہ کہیں جسٹس یا انصاف ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کیا آپ رابطہ کرے گی آپ کی حکومت ٹرمپ کے ساتھ جنہوں نے میڈیشن کی پیشکش کی تھی؟ دیکھیے جی, یقیناً جب آپ بات کریں گے تو آپ P5 سے چائنا, US, یہ رشیا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, برطانیہ, اور باتیں تو ہو رہی ہیں, پر یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ تو مودی صاحب تو بھاگ گئے اپنی جو بات کی تھی انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ, وہ اور ایشو ہے. اب وہ بہت انہوں نے ایک ایکسٹریم کھیل کھیلا, اور یہ کھیل میرے ذہن کے مطابق 1971 کے بعد جو یہ سٹیپ انڈیا نے لیا یا 71 میں لیا تھا, یہ اتنا بڑا سٹیپ آج لیا کہ اس نے پورا ریجن کو ٹوٹلی ڈسٹرب کر دیا. یہ بات یہاں نہیں کھڑی رہے گی, یہ بات آگے جائے گی. تو شاہد صاحب, جو قومی سلامتی کمیٹی ہم نے دیکھا ہے بڑے اہم فیصلے لیے گئے, اس میں ہم نے تجارت جو ہے وہ بھی بند کر دی, ہم نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو. تو آپ خارجہ امور کمیٹی کے بطور چیئرمین سمجھتے ہیں یہ سٹیپس کافی ہیں پہلے مرحلے میں یا کچھ اور کیا جانا چاہیے؟ دس از ناٹ انف. یہ طویل جنگ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ پراکسی وار بھی شروع ہوگی ادھر, اور بھی گند ہوگا. ایک تو ہے کہ چائنا کے ذریعے ہم انشاءاللہ جائیں گے UN سیکیورٹی, اور ٹرمپ کے پاس بھی میرے خیال میں پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ 2 ٹیلی فون کال ضرور کرتے. ایک UN سیکرٹری جنرل کو, ان کا بڑا اچھا بیان آیا آج, کیونکہ یہ UN کا ایشو بھی ہے نا ان کا, اور دوسرا ٹرمپ کو کرتے ہیں, ان کے جو نئے دوست ہیں اپنے, ہاں ان کا نیا یار ہے, نئی دوستی یاری ہوگی, اب اچھی میٹنگ ہوئی ہے ان کی. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے تو یہ کہا تھا, اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں ایگری کرتا ہوں شاہ صاحب سے کہ مودی نے ضرور بات کی ہوگی, کیونکہ مودی نے تردید نہیں کیا 2 بیانوں کا. سو مودی جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن آپ کی اپوزیشن تو یہ بھی الزام لگاتی ہے حکومت پہ کہ جی انہوں نے سودے بازی کر دی ہے کشمیر کی. لیکن وہ سیاسی, میں فیکٹس پر بات کرنا چاہتا ہوں, اینڈ آئی وڈ سے کہ یہ کشمیر ایشو جو ہے اس کو سیاسی وابستگیوں سے, سیاست سے بالاتا رکھیں. اٹ از اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان, فیوچر آف کشمیر, فیوچر آف دا ریجن. اس کو پالیٹکس نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں, نہ حکومت کی طرف سے. مجھے افسوس ہے کچھ حکومتی لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں, کسی طرف سے سیاست نہیں ہونی چاہیے. اینڈ وی شوڈ بی لائل ٹو دا آبجیکٹو. تو فخر امام صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ماحول ایک حکومت نے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ایک اتفاق ہونا چاہیے, دنیا کو ایک اتحاد کا پیغام دینا چاہیے, لیکن کچھ ناخوشگوار واقعات بھی ہم نے دیکھے جوائنٹ سیشن کے دوران, جو ایک دوسرے پہ وہی روایتی سیاست ہمیں دیکھنے کو ملی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کم از کم یہ موقع جو تھا اس پہ حکومت کو بھی ذرا تھوڑا ریسٹرین کرنا چاہیے؟ وہ اور بات ہے, وہ تو چلتا رہتا ہے, وہ پالیٹکس ہے, پر یہ اس سے بہت اوپر بات ہے, کیونکہ وہ باتیں چلیں گی ساتھ ساتھ, کیونکہ ہم کوئی وی آر اے ملٹی پارٹی ڈیموکریسی, تو اختلاف رائے ہر بات پہ ہوگا, کشمیر پر نہیں ہوگا. اور یہی پاکستان کی سیونگ گریس ہے کہ ہم ایک دم اکٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے دیکھا پلوامہ اٹیک پہ وہی بات ہوئی تھی, آج بھی وہی بات ہے. لیکن فخر امام صاحب, اسی اہم موقع پہ جب اپوزیشن نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا, اسی دن سے اگلے دن مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا, اور وہ بھی نواز شریف صاحب کے سامنے. اس کو کیسے دفاع کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہے حکومت اقدام. میں سمجھتا ہوں, میری اپنا اوپینین ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن ہے. حکومت کا وہ حکومت کے لوگ بھی پکڑے ہیں انہوں نے 3-4, تو میں اس کو اس سے نہیں, یہ پالیٹکس ہے, اس کو ہمیں کشمیر کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. لیکن جب متفقہ قرارداد تیار کی جا رہی تھا اس کا مسودہ, اسی وقت آپ کے جو احتساب کے معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم صاحب کے, وہ بیٹھے چارج شیٹ پڑھ رہے تھے مریم کے خلاف, تو کیا انہیں احساس دیکھیں جی, پالیٹکس میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں اوور لیپنگ بھی ہوتی ہے, کیونکہ جو ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوتے نا. یہاں پاکستان کا مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے, ہمیں اس میں ٹوٹل توجہ دینی چاہیے. اور جو یہ چائنا کا وزٹ ہے ہمارے فارن منسٹر کا, اس سے ہمیں امید کرتے ہیں کہ ہمارا ایک کیلیبریٹڈ ریسپانس اب آئے گا, کیلیبریٹڈ, کیونکہ یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے, یہ دنوں کا نہیں ہے, ہفتوں کا نہیں ہے, مہینوں کا نہیں ہے, چلے گا. یہ اس کا حل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا واپس جو 5 اگست سے پہلے کی سچویشن تھی, کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ بھارت اپنا وہ فیصلہ واپس لے لے؟ جتنا یہ کمپلیکس سچویشن کریٹ ہو گئی ہے, شاید ہمارے, میں معذرت سے بات کروں گا, یہ بہت ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہاں تمام تر ملک جو ہے اس کو سوچنا چاہیے. کوئی عام بات نہیں ہوئی, ٹوٹل پیراڈائم شفٹ ہے. انڈیا نے وہ کام کیا جو بہت کوئی سمجھدار لوگ ہوتے تو یہ ڈووال, امت شاہ اور یہی کر سکتے تھے, نریندر مودی, کیونکہ یہ ان کا جو ڈاکٹرن ہے وہ بالکل اور ہے. وہ تو ہے کہ امیڈیٹ فائدہ اٹھاؤ, امیڈیٹلی یہ کرو. اور بدقسمتی انڈیا کی ہے, اور سارے ہم اس کو سفر کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک محدود, ایک بالکل ایک نیرو مائنڈڈ اپروچ ہے. سوچ قائد کی ٹھیک تھی,
کہ وداؤٹ اے سیپریٹ مسلم میجورٹی ایریاز مسلمانوں کو ان کے رائٹس نہیں ملیں گے. آج وہ پروو ہو گیا. آپٹیمسٹک ہیں آپ کے واپس پاکستان آج ہم 5 اگست سے پہلے والی پوزیشن پہ لے جائے گا انڈیا کو؟ سینٹ خارجہ امور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں ہم نے ریزولوشن جو میں نے ڈرافٹ کیا, اس میں میں نے کہا کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ جو مودی کی جو سوچ ٹائپ کے لوگ ہیں جو تعصب, نفرت اور تقسیم کی بنیاد پر, انہوں نے 70 سال پہلے اس کا نظریہ دے دیا تھا اور ہمیں ایک آزاد ملک دیا جس کے ہم آزاد باشندے ابھی آزادی گزار ہیں. 3 چیزیں ضرور کریں آپ, سفارتکاری میں جس میں پارلیمنٹری ڈپلومیسی, دوسرا ہماری انڈیا پالیسی نہیں ہے, ہم ری ایکٹیو پالیسی ہے, مومنٹ کوئی واقعہ ہوتا کرتے ہیں, یہ لمبی جنگ ہے, طویل جنگ ہے اور بڑی دانشمندی اور دلیری سے لڑنی ہوگی ہمیں, وہ پالیسی بنائیں لے کے چلنا چاہیے. تو کیا وزیر اعظم صاحب بھی جائیں گے, کسی ملک کا دورہ کریں گے اس حوالے سے؟ یقیناً جائیں گے, کیونکہ میرا خیال میں ہماری ٹاپ موسٹ, دیکھیں جی 2 ہمارے جو بہت اہم عہدے ہیں اس کام میں. نمبر 1 پریمس انٹر پارس پرائم منسٹر آف پاکستان, کیونکہ جہاں وہ جاتے ہیں, جس طرح انہوں نے ٹرمپ سے بات کی شاید کسی پاکستانی لیڈر نے نہیں کی, اور اب جہاں بھی جائیں گے ان کا امپیکٹ ہوگا. پر ان کے ساتھ فارن منسٹر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو کمیٹیز شاہ صاحب نے بات کی, ان کا بھی ایک اپنا رول ہے پارلیمان کی حد تک. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو آواز ہے تمام تر دنیا کو جائے گی, کیونکہ ایک طرف ہے عدل اور دوسری طرف ہے ٹیرنی. مودی از اے سمبل آف ٹائرینیکل رول. یہ تو انڈینز کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کا پرائم منسٹر ہے, یہ انہوں نے کرنا ہے, آپ اور میں نے نہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ وہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ جیتے دوبارہ پرائم منسٹر بنے. وہ اور بات ہے, وہ تو کھیل ہے, سیاست کھیل ہے, وہ اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. پر ہم نے تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہمیں اب دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ, اسٹیٹ انٹرسٹ, پیپلز انٹرسٹ پاکستان میں واچ کریں. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہم گفتگو سنی مہمانوں کی جن کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے جو ایک انتہا پسندانہ اقدام اٹھایا ہے, اس نے نہ صرف ایک بار پھر 2 قومی نظریے کو زندہ کر دیا ہے, بلکہ پاکستان اس کشمیر کے ہائی لائٹ ہوئے مسئلے کو اب ہمیشہ کے لیے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. جیو پارلیمنٹ سے ارشد وحید چودھری کو پروڈکشن ٹیم خلیق احمد اور رضوان شاہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.